بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کی عزت کا لاتا مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے بابرکت نماز میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گرمیاں ہم سب کے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس میں بڑا ہی اہم عنوان جادو کے حوالے سے شامل ہے اور اسی کی ڈیٹیل کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سادہ لفظوں میں آیت کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کہ یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی کہ جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ان کی بادشاہی میں. فرمایا وما کفر سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل وماروت اور جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت کو. وما یعلمون من احد وہ لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے تھے جادو کی حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں فلا تکفر تم انکار نہ کرو. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور وہ شیطان جادو کے ذریعے تعلیم دیتے تھے ایسی چیز کی مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ جس چیز کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو الا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یہاں تک چند باتیں بڑی اہم جو ہے عرض کر دوں. نمبر ایک یہ کہ جادو کہتے کسے ہیں. قرآن مجید میں عربی میں دیگر احادیث فقہ کی کتابوں میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سحر. جس طرح یہاں قرآن پاک میں بھی آیا کہ یعلمون الناس السحر کہ وہ شیطان جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. سحر جو ہے ایسے عمل کو کہتے ہیں جو کسی حقیقت کو تبدیل کر دے. کسی حقیقت کو تبدیل کر دے اس کو سحر کہتے ہیں. یہ آیت مبارکہ ایک بڑی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے اور وہ تاریخ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ہے. آپ کے دور نبوت میں جو شیطان جن ہوتے تھے یہ آسمان کے قریب پہنچ جاتے اور وہاں پہ جا کے اللہ کے فرشتوں کی باتیں سنتے.
اللہ کے فرشتوں کی باتیں سنو۔ اور جب اللہ کے فرشتے بارش کے بارے میں، دھوپ کے بارے میں، سردی گرمی کے بارے میں، کسی کے پیدا ہونے کے بارے میں، مرنے کے بارے میں کوئی بات کرتے تو یہ شیطان زمین پر آ کے لوگوں کو بتاتے کہ بارش ہوگی، فلاں گھر میں فوتگی ہوگی، فلاں گھر میں پیدا ہوگا۔ یہ باتیں شیطان جو ہے وہ لوگوں کو آ کے بتاتے، اور جس طرح یہ بتاتے ویسے ہو جاتا، اور لوگ سمجھتے کہ ان کے پاس جو علم ہے یہ علم حقیقت ہے۔ وہ لوگ شیطانوں کی بتائی ہوئی باتوں کو لکھ لیتے تھے، اور لکھتے لکھتے جب ہر طرف یہ جادو کا عمل پھیل گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں یہ فتویٰ جاری کیا، اعلان کیا کہ جو بندہ یہ بات بولے کہ شیطانوں کو یا جنوں کو غیب کا علم ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ اور آپ نے اپنے دور نبوت میں لوگوں کو حکم کر کے وہ جتنی لوگوں کے پاس اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی وہ ساری جمع کر کے اس تخت کے نیچے دفن کر دی جس تخت پہ بیٹھ کے آپ اپنی حکومت کا نظام چلاتے تھے۔ جن لوگوں کو اس لکھی ہوئی باتوں کا علم تھا، انہوں نے جب باہر جا کے باتیں بتائیں تو وہ جو شیطانوں کی باتوں پہ عمل کرتے تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف یہ بحث کھڑا کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت چلاتے ہیں، جو اپنی بادشاہی چلاتے ہیں، وہ خزانہ ان کے تخت کے نیچے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو وہ جادو کا عمل کرنے والوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جس علم کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کر کے گئے ہیں، وہ علم ان کے تخت کے نیچے دفن ہے۔ ان کے کہنے پہ وہ شیطانوں کی لکھی ہوئی باتیں نکالی گئی، پھر اس میں سے جو جو عمل بتائے گئے ویسے ہوتے گئے۔ لوگوں نے حقیقت سمجھ لی اور لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اور اب تک بھی جو یہودی لوگ ہیں ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ اور کنسیپٹ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ جادو کا عمل شروع کیا اور وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کی تردید فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیوں کا ذکر فرماتے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یہودی جو ہے وہ آقا کریم کی زبان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سن کے اٹھ کے چلے جاتے اور وہ کہتے کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ علم جو ہے دفن کرا دیا، شیطانوں نے پھر وہ علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو جادو کا نام دے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تہمت لگا کے انہوں نے جو ہے اپنا دشمن بنا لیا، اور تب سے پھر یہ جادو کا عمل جو ہے عام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام دو فرشتوں کو بھیجا جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو حقیقت بتائی کہ بھئی نہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی جادو کا علم تھا۔ انہوں نے اس فتنے اور شر کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے یہ پابندی لگائی تھی، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نبوت تھا، علم رسالت تھا، جس کی بنا پر وہ بادشاہی کرتے رہے۔ اب یہ ایک غلط کنسیپٹ جو ہے تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں اس دور کی اگر بات کریں، اس دور میں جادو کے حوالے سے تین طرح کے نظریات عام ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو سرے سے جادو نام کی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہر کام جادو سے ہوتا ہے، ہر کام جادو سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں آوازیں آنے لگی تو جادو ہو گیا، کوئی دوپٹے کپڑے گم ہو گئے تو جادو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب ہے روٹین سے ہٹ کر کام ہو گیا تو جادو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو معاذ اللہ اتنی جہالت ہے کہ جس کا حساب بھی نہیں،
ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت جو ہے موجود ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. لیکن سچ یہ ہے جو قرآن میں آیا کہ جادو ہونے کے باوجود، جادو کی حقیقت کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان جادوگروں میں سے کوئی بھی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی اجازت شامل نہ ہو. یہ عقیدہ ہم نے رکھنا ہے کہ جادو کا عمل نفع والا ہے یا نقصان والا ہے، جب تک میرے رب کی رضا اس میں شامل نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اس کا اللہ پہ یقین رکھے، ہر نفع کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، یہ جادو حقیقت ہے اور اس کا اثر اور عمل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی اس میں مرضی شامل ہو. اور آج کل جو ہر گلی محلے میں جو ہے کئی مختلف ناموں سے مطلب ہے یہ کام چل پڑا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ان جاہل بابوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے روٹین کے نذرانے سیدھے کرنے کے لیے جو ہے اس پہ جادو، اس پہ جادو، اس پہ جادو، اس پہ جادو، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کا جادو اکٹھا ہو کے وہ پاکستان میں جمع ہوگی. ٹھیک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُوبِقَاتِ، کہ اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ. اس میں پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام. دوسرا حضور نے فرمایا والسحر، جادو، کہ یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے. کیوں؟ کہ جادو کا عمل کسی بھی بندے کے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ ایمان سے فارغ نہ ہو. یہ جو جادو کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا، کالا جادو یا کوئی، اس کا علم اتنے تک آتا ہی نہیں ہے جتنے تک جو ہے وہ ایمان سے فارغ نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس جانے والا، اس کی بات پہ یقین کرنے والا، وہ بھی کفر کے درجے پہ ہو، وہ بھی کفر کے درجے پہ ہو. تو یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے. تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القتل التی حرم اللہ علیکم، کسی ایسی جان کا قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا. کسی انسان کا قتل شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے، کسی کا، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی بنا وجہ، بغیر کسی سبب کے آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ مطلب یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام. چوتھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، کہ سود کھانا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام. سود کھانا، اور آج سود جو ہے یہ مطلب لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا دھندا بھی جو ہے وہ عروج پر ہے. تو بھوکے رہنے، خشک روٹی کھانے، تھوڑا کھانے، کبھی جو ہے سود کے معاملے میں نہ پڑے. کہ سود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا 1 درہم کھانا وہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے. 1 درہم وہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے اسلام نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ دولت وہ چند ہاتھوں میں جو ہے بند ہو کے نہ رہے، سرکولیٹ کرتی رہے. وہ دولت سرکولیشن میں ہوگی، لوگوں کے لیے نفع ہوگا، لوگوں کے لیے آمدن کے ذرائع بڑھیں گے، لوگ حلال کا روزگار کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ اکل الربا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام. تیسرا فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے سے بچو. یتیم کا مال کھانے والا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے آج کل یتیمی کی جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے وہ کسی کے سر سے جو ہے وہ بات واپس آیا اٹھا نہیں، ادھر جو ہے فوراً نظر ان کے جو ہے وہ چند پلاٹوں اور برگوں میں جو ہے رہ جاتی ہے کہ یہ کسی طرح اپنے قبضے لیا. تو یتیم کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ یتیم
کا بعد وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، جلدی یا دیر۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالزَّحْفُ عَنِ الْجِهَادِ، میدان جہاد میں کھڑے ہیں اور وہاں جو ہے آپ حق کو چھوڑ کر آپ بھاگ جاتے ہیں تو یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔ تو آج کل تو جہاد کا معاملہ جو ہے وہ بدل گیا، لیکن ہر ریاست ہر ملک نے اپنے اپنے دفاع کے لیے اپنے اپنے سسٹم بنا لیے۔ تو اگر کل کلام کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اعلان جہاد ہوتا ہے اور کسی موقع پہ یہ قربانی دینی پڑ جاتی ہے تو وہاں میدان میں جا کے پھر میدان سے بھاگنے والا یہ ہلاکت میں جانے والا ہوگا۔ اور آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام، یہ ہلاکت میں ڈالنے والا کام۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی عورت پہ کوئی تہمت جو ہے وہ لگانے کا عمل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تہمت یہ ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اور آج کل ہمارے تبصرے جو ہے وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، خاص طور پر جو ہماری ینگ نسل ہے، وہ جب تک 5-10 پہ جو ہے اپنا شافی کافی تبصرہ نہ کر لے تب تک جو ہے وہ موضوع کے پاس ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، ہر ماں کو اپنی ماں سمجھے، ہر ایک بہن کی عزت کریں، اور ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی جو ہے وہ عزت کو محفوظ رکھے گا۔ تو کسی پاک دامن پہ تہمت لگانا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔ تو ان 7 باتوں میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ جادو ہے، تو اس کی ابتدائی جو تعریف ہے، جو اس کی حقیقت ہے، میں نے آپ کو آگاہ کر دی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بالکل یہ ہے نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ بس یہ عقیدہ نظریہ رکھیں جادو کے بارے میں کہ اس کی حقیقت ہے، لیکن اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرے رب کی رضا اور مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کسی کو ایسا کوئی وہم اور شک ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہونے والی یہ کتاب ہمارے لیے شفا ہے۔ آخری 2 سورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ تعالیٰ جادو اور بد نظر کے عمل سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کسی ایسے گھر میں اثرات ہیں یا ان کو احساس ہوتا ہے تو بجائے اپنے ایمان کسی جاہل بابے کے پاس جا کے خراب کرنے کے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے جنات کے، جادو کے اور شیطان کے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس طرح کا کوئی ہے معاملہ کسی کے گھر میں یا کوئی وہم ہے تو سورہ بقرہ جو ہے آج کل تو بڑا ایزی ماحول ہے، آپ موبائل پہ بھی لگا سکتے ہیں، USB وغیرہ موجود ہیں گھر میں، ماشاءاللہ بچے آج کل کافی جو ہے وہ ناظرہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اس تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے جادو کی حقیقت کے بارے میں آگاہ رہنے اور قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول کے مطابق اس کے بارے میں اپنا نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔